الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی بہت سی خوبیاں ذکر فرمائی ہیں. ان میں سے ایک خوبی کا ذکر پچھلے جمعہ کو ہوا کہ ایمان والے کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، جو اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں، اپنی قیمتی زندگی کو اعمال پر لگاتے ہیں. اور ایک دوسری اہم خوبی یہ بیان فرمائی ہے اس مضمون میں: الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب مسلمان وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں. پھر ایک دوسری جگہ بلکہ اسی جگہ آگے ذکر فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری نماز اچھی سے اچھی ہو جائے، بہتر سے بہتر ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کو روزانہ 5 مرتبہ فرض کی حیثیت سے ادا کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ نماز کا عمل اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے. یہ مسلمان اور مومن کی معراج ہے، اس کی بلندی کا راز ہے. اور اسی طریقے سے نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور پھر اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ اے بلال، نماز کا انتظام کرو اور ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ. یعنی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر دلوں میں راحت آ جاتی ہے. نماز کو راحت کا راز قرار دیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے. تو اسی لیے نماز کی جب اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، تو اسی لیے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ اس نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو. اپنی نماز میں ظاہری خوبیاں بھی پیدا کرو، باطنی خوبیاں بھی پیدا کرو. تو جو خشوع کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز میں ایسی کیفیت پیدا کرو کہ تم خدا کے سامنے اپنے دل کا پیالہ خالی رکھ کر نماز پڑھو. اپنی نماز کو ایسے ادا کرو کہ تمہیں نماز میں بس خدا کا خیال رہے اور کسی کا خیال نہ رہے. تمہارا دل، دھیان، تمہاری توجہ اللہ کی جانب رہے اور کسی چیز کی تمہیں فکر نہ رہے. ایسی نماز پڑھا کرو. اگر شیطان تمہاری توجہ کو متاثر کرنے کی کوشش کرے، ہٹانے کی کوشش کرے، تو بار بار اپنی توجہ ہٹانے کی، بار بار نماز میں لگانے کی کوشش کرو. ایک مرتبہ ہٹ جائے تو دوبارہ لگاؤ، سہ بارہ لگاؤ. بار بار یہ کوشش کرتے رہو
اور پھر اسی طریقے سے جو خضوع کا لفظ ہے کہ جیسے نماز میں خشوع بھی ضروری ہے اور خضوع بھی ضروری ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز کی ظاہری حالت کو ٹھیک کرو. تم یہ دیکھو کہ نماز میں قیام کیسے کیا جاتا ہے ویسے کرو، تکبیر کیسی کہی جاتی ہے ویسی تکبیر کہو، قرات نماز میں کیسے کی جاتی ہے ویسے ہی قرات کرو، رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، جلسہ کیسے ہوتا ہے، سلام کیسے پھیرا جاتا ہے، صفیں کیسے درست کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں نماز کی ظاہری حالت سے تعلق رکھتی ہیں. تو فرمایا جس طرح نماز کے جاندار ہونے کے لیے باطنی حالت بہتر ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ضروری ہے نماز کے بہتر ہونے کے لیے اس کی ظاہری حالت بھی درست ہو. اور پھر ہم فضائل سنتے رہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز غلط کاموں سے روکتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں کے باوجود وہ برائیاں بھی کرتے ہیں، وہ بہت سے غلط اور خطرناک کام بھی کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ذکر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں کہ نماز کو ویسے نہیں پڑھا جا رہا جیسے پڑھنا چاہیے، تبھی نماز کے اثرات نظر نہیں آ رہے. یعنی نماز اپنا اثر تب ظاہر کرتی ہے جب اس کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسے اسے پڑھا جاتا ہے، جیسے پڑھے جانے کا حق ہے. جب تک اس انداز سے نہیں پڑھا جائے گا نماز کو، نماز کے اثرات ظاہر نہیں ہو سکتے زندگی میں. اور پھر اسی طریقے سے یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ نماز کے اہتمام میں وضو کا کیسے اہتمام کیا جاتا ہے. نماز اثر نہیں کرتی بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وضو درست نہیں ہوتا. نماز اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں جماعت کا اہتمام نہیں رہتا. نماز اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے صفوں کی درستگی کا عمل صحیح نہیں ہوتا. اور نماز اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی اس کی اکثر اوقات وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز میں قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، تکبیر کا درست طریقہ نہیں پتا ہوتا یا اس پر عمل نہیں ہوتا. تو جب تک کہ نماز کی ظاہری شکل اور نماز کی باطنی شکل درست نہیں ہوگی نماز اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتی. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی جو صفات ذکر فرمائیں قرآن کریم میں، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو چکے وہ ایمان والے. ان کی سب سے پہلی خوبی یہ بتلائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کا بھی اہتمام کرتے ہیں، خضوع کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بڑی فکر لگی رہتی ہے ان کو اپنی نمازوں کی، میری نماز اچھے سے اچھی ہو جائے، بہتر سے بہتر ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جیسے 10 سال پہلے میری نماز تھی، 20 سال پہلے نماز تھی، 30 سال پہلے، آج بھی ویسی پڑھی جاتی ہے. آج بھی نماز کے مسائل کا اتنا ہی علم ہے جتنا 20-30 سال پہلے علم تھا. آج بھی نماز میں اتنا ہی وقت لگ جاتا ہے جیسے پہلے لگتا تھا. تو اس کا مطلب نماز کی فکر نہیں کی جا رہی، نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا، بلکہ ایک رسم ادا کی جا رہی ہے. تو نماز جیسا کہ میں نے تفصیل عرض کی اپنے اثرات تب دکھائے گی جب اس نماز کو ویسے پڑھا جائے گا جیسے اس کے پڑھے جانے کا حق ہے. آپ دیکھیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میری عمر کا 60 سال کا عرصہ قرآن پڑھانے میں،
تفسیر پڑھانے میں، حدیث پڑھانے میں، مسائل فتوے پڑھانے میں، لکھنے میں، یہ بڑی بڑی مشکل چیزیں پڑھنے پڑھانے میں زندگی کا 60 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میری نماز میں یہ کمی رہ گئی ہے، اور میں نماز کی کتابیں جا کر دیکھتا ہوں اور اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کرتا ہوں۔ یعنی ایک مفتی اعظم جس کا کام ہی مسئلے مسائل دیکھنا، لکھنا اور سمجھنا سمجھانا ہے، لیکن وہ بھی اس بات پر ڈٹائی کا اظہار نہیں کرتا کہ مجھے سب معلوم ہے، میں سب جانتا ہوں، میری نماز ٹھیک ہی ہوگی، بلکہ فکر لگی ہوئی ہے بڑھاپے میں بھی کہ میری نماز شاید اب بھی اس میں کچھ کمی پائی جاتی ہے، اور اس کمی کو دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کتابیں کھنگال رہے ہیں، مراجعت کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم نے جب حکم دیا اس بات کا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کتنی بار قرآن کریم میں آیا، بہت سے مقامات پر نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن قرآن میں کہیں بھی اس کا طریقہ ذکر نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم کی 6500 آیات میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا۔ تو نماز کا طریقہ جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹتے ہیں، آپ کی حدیث کی طرف آ جاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اقیم الصلاۃ کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھا کرو۔ اب دیکھیں نماز میں جیسے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، نماز کو جیسے کوئی فرائض اگر پورے کر لے، نماز میں جتنی چیزیں فرض ہیں اگر وہ پوری کر لے تو پھر اس کے بعد اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا ایسی نماز میں سنت کا نور نہیں ہوتا، ایسی نماز میں سنت کی فضیلت شامل نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز پڑھنے سے جو اثرات، فائدے، خصوصیات حاصل ہوتی ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی، ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صرف فرائض نہیں سیکھنے، بلکہ نماز کا وہ سنت طریقہ سمجھنا ہے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے یہی صحابہ کا عمل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ صحابہ سے فرماتے ہیں، جو ایسے صحابہ جن کو نماز کا طریقہ کچھ ٹھیک سے پتہ نہیں تھا، اب وہ ان کو نماز سکھانا چاہتے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر دکھاؤں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے؟ یعنی ان کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ میں زبانی نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں تمہیں وہ نماز 2 رکعت پڑھ کر دکھاؤں گا جو آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، تم دیکھ کر سیکھ لینا۔ مقصد یہ کہ میں نماز کا وہی طریقہ تمہیں سمجھاؤں گا جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ رسول اللہ کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا اور پھر اسی دیکھے ہوئے طریقے سے میں نے سیکھا، اور اسی طریقے کے مطابق میں تمہیں بھی سکھانا چاہ رہا ہوں۔ طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مزید کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ نماز وہی فائدے مند مفید ہوگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک مرتبہ واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی جیسے قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں،
अभी ठीक से उठे नहीं कि फिर से सजदा, जलसा ठीक से हुआ नहीं कि फिर से दूसरा सजदा। जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में आ जाते हैं, सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज अदा नहीं हुई, फिर से पढ़ो। तो वो जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं, इसी अंदाज से पढ़ते हैं। तो दोबारा आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, आप अलैहिस्सलाम दोबारा वही जवाब अर्ज करते हैं वालेकुम अस्सलाम, जाओ नमाज अदा करो, तुम्हारी नमाज अदा नहीं हुई। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी यही होता है। तो फिर वो चौथी मर्तबा आप अलैहिस्सलाम से खुद पूछ लेते हैं कि या रसूलुल्लाह आप मुझे सिखाएं, तो आप मुझे बताएं क्या तरीका है, आप मुझे सिखाएं। उलमा ने बड़ी बारीक बात अर्ज की, फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन भी उसे समझा सकते थे पहली मर्तबा, लेकिन नहीं समझाया। उसकी वजह यह थी कि जब तक किसी का अपनी तरफ से शौक का इजहार ना हो, उसे समझाना मुश्किल होता है। तो पहली मर्तबा उसने पूछा नहीं, शौक का इजहार नहीं किया, आप अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया। दूसरी मर्तबा भी नहीं पूछा, आप अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया। लेकिन जब पूछा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसे तफसील से बतला दिया। मकसद ये कि जब शौक होता है किसी बात का, किसी बात के सीखने का जज्बा पैदा होता है, तो फिर उसके बाद जो बात बताई जाती है वो ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा जहन में, दिल में बैठ जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया जो कि तरबियत का बड़ा ही अहम उसूल है। और फिर इसके बाद जैसे, यानी ये बात भी सीखने की है कि नमाज का वो सुन्नत तरीका क्या है, कि जिसके बड़े बारीक बारीक मसाइल हैं। वक्त मुकम्मल हो चुका है, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते वो तरीका मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।